ایک میزائل ایران نے داغا ہے اور وہ جا کر براہ راست موساد اور فوجی انٹیلیجنس کے مراکز کو لگا ہے اسرائیل میں، اور اس سے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، باقاعدہ تصاویر آئیں کہ امریکی طیارے بری طرح تباہ ہوئے ہیں، اور وہاں جو امریکہ کا نقصان ہوا وہ بے مثال ہے۔ یعنی $1 ارب سے مہنگا ان کا ایک ایسا طیارہ تباہ ہو گیا جس پہ ان کی ایئر فورس انحصار کرتی ہے، اور عرب ممالک بھی اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایران کا انتہائی سستا شاہد ڈرون یہ قابو کیوں نہیں آ رہا۔ زیلنسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم انہیں قابو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ڈرونز ہیں اس کے مقابلے میں جو اس کو جا کے ٹکرا کے ہوا میں تباہ کر دیں گے، اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں۔ اس کی اپنی جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ پوری دنیا سے مدد لے کر لڑائی لڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ عرب ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ ایران نے ایک ملٹری ویئر ہاؤس ہے UAE میں، اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس ملٹری ویئر ہاؤس میں یوکرین کے ڈرونز اور دفاعی نظام پڑا ہوا تھا جسے لا کر عرب ممالک کو بچانا تھا۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق حرمین شریفین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ ایرانی ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، کہیں پہ بھی ہے جہاں پہ بھی مسلمان ہے اس کا لگاؤ ہے۔ 70 سال ہو گئے سن کے کشمیر ادھر ہی ہے، اور اتنا بجٹ ہم نے دے دیا، اتنا ہم نے خون پسینہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اتنے ہتھیار بنا لیے، کشمیر کا 1 انچ فتح نہیں ہوا۔ فلسطین کے بارے میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ جروشلم کو فتح کرے گی پاکستانی فوج، اور اب پاکستانی حکومت کی جانب سے عرضی ڈالی گئی ہے مارکو روبیو کے بقول کہ ہم غزہ میں اپنی فوج کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس فورس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جو وہاں موجود فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور اسرائیل کی حفاظت کی ضمانت دے گی۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنی ذاتی بقا اور اپنے فائدے اور اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے بارے میں سوچا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے امریکہ کو اور پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر یہ جنگ پھیل گئی تو ممالک نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا۔ یہ لڑائی پھیل گئی تو یہ لڑائی بہت لمبی جائے گی اور پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں دنیا کا 20% تیل تو چلو یہاں سے گزرتا ہے، دنیا کی 31% گیس بھی یہیں سے گزرتی ہے آبنائے ہرمز سے، دنیا کا 34% فرٹیلائزر جو کھادیں ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں، اور یہ بھی رکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 ان کا جو نقصان ہوا وہ ان کی جو بندرگاہوں کی آمدن ہے اس کا جو نقصان ہے وہ تقریباً کوئی $14.5 ارب کا نقصان 1 مہینے کی لڑائی میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیل اور گیس کی جو برآمدات کا نقصان ہے وہ لگ بھگ $21.5 ارب کا نقصان ہو گیا۔ ہوا بازی جو ایویشن اور جو سیاحت کا نقصان ہوا ہے وہ لگ بھگ $40 ارب کا نقصان ہو گیا۔ تو 75 سے 80 ارب ڈالر کا یہ بہت بڑا نقصان ہے 1 مہینے کے اندر، یہ عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے اور یہ ایرانی میڈیا کا اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے مطابق ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا اور جو دعوے میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک میزائل ایران نے داغا ہے اور وہ جا کر براہ راست موساد اور فوجی انٹیلیجنس کے مراکز کو لگا ہے اسرائیل میں، اور اس سے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی دعویٰ ہے، اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن یہ ویڈیو میرے سامنے موجود ہے، اس ویڈیو کو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ناظرین اب تک کا ایک بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ جنگ کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف سے بعض اوقات جھوٹی خبریں یا ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جنہیں پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر، اور اس میں امریکی طیارے تباہ ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کی کنفرمیشن آئے گی، اور بعد میں اس کی کنفرمیشن آئی، باقاعدہ تصاویر آئیں کہ امریکی طیارے بری طرح تباہ ہوئے ہیں، اور وہاں جو امریکہ کا نقصان ہوا وہ بے مثال ہے۔ یعنی $1 ارب سے مہنگا ان کا ایک ایسا طیارہ تباہ ہو گیا جس پہ ان کی ایئر فورس انحصار کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ایسے طیارے تباہ ہو گئے یا جزوی طور پہ ان کو نقصان پہنچا، فوجیوں کو نقصان پہنچا، یہ ری فیولنگ کے لیے طیارے استعمال ہوتے تھے۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر ہے، اس خبر کو اگر آپ اس طرح سمجھیں گے جیسے میں نے سمجھا تو آپ کو بعض اوقات ہنسی بھی آئے گی۔ عرب ممالک نے زیلنسکی کو بلوایا، یوکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایسے کچھ سستے اور چھوٹے ڈرونز موجود ہیں جن کے ساتھ وہ نشانہ بنا سکتا ہے شاہد ڈرون سے۔
जो अमेरिकन फौज के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अमेरिकी फौज ने भी ये कहा, उनके जर्नैलों ने ये कहा, उनके जितने दिफाई तज्जियाकार हैं उन्होंने भी ये बात की, और अरब ममालिक भी इसी बारे में सोच रहे थे कि ईरान का इंतहाई सस्ता शाहिद ड्रोन ये काबू क्यों नहीं आ रहा। यानी इतने महंगे इंटरसेप्टर मारे जाते हैं, इसके बावजूद ये ड्रोन एक तो है बहुत सस्ता, दूसरा महंगे तरीन इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद ये काबू नहीं आता। तो इसमें ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया कि हम इन्हें काबू कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं इसके मुकाबले में जो इसको जाके टकरा के हवा में तबाह कर देंगे, और वो बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स हैं। तो अब ये जब यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की पहुंचा अरब ममालिक में तो इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ। इसने सबसे पहले सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, फिर ये यूएई चला गया, फिर ये कतर चला गया। इन तमाम ममालिक के साथ ये दिफाई मुआहदे करता चला जा रहा है। इसकी अपनी जंग लगी हुई है और वहां पे ये पूरी दुनिया से मदद लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ये अरब ममालिक के साथ मुआहदे कर रहा है। गालिबन ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि ये मौका है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, ये मौका है कि कुछ रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है इनकी जंग के दौरान, और इन्होंने पूरी दुनिया से माल भी लिया, पैसा भी लिया, हथियार भी लिए। और अब हुआ ये कि यूक्रेन वहां पे जो इमदाद लेकर गया इब्तदाई तौर पे, जो एक खबर आई है मुख्तलिफ मीडिया के अंदर ये खबर छपी है, और खबर ये बता रही है कि ईरान ने एक मिलिट्री वेयर हाउस है यूएई में, उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। इस मिलिट्री वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन्स और दिफाई निजाम पड़ा हुआ था जिसे लाकर अरब ममालिक को बचाना था, और यहां पे 21 यूक्रेनी फौजी भी मौजूद थे। और ये बाकायदा आलमी मीडिया ने कहा कि जो फौजी मौजूद थे इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कत्ल हो गए या बच गए, लेकिन ये वहां पे मौजूद थे। और जो ड्रोन्स और फिजाई दिफाई निजाम यूक्रेन ने दावा किया था कि वो अरब ममालिक को बचाएगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो देखें, अब खातमैन हरमैन शरीफैन के साथ जब पाकिस्तान मुआहदा करता है तो कहा जाता है कि हम जा रहे हैं मक्का और मदीना की हिफाजत करने के लिए, हमारे लिए बड़ा मुकद्दस हो जाता है। लेकिन अमेरिका के साथ भी वो दिफाई मुआहदा करते हैं, तो क्या उनके लिए भी वो उतना ही मुकद्दस है? वो एक दिफाई मुआहदा करते हैं ज़ेलेंस्की के साथ, तो क्या ज़ेलेंस्की को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सआदत दे दी है कि वो अब हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेगा? देखिए, ऐसा नहीं है। हर मुसलमान जो है वो अपने अकीदे के मुताबिक हरमैन शरीफैन की हिफाजत करता है, चाहे वो ईरानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो फलस्तीनी है, चाहे वो इंडियन है, कहीं पे भी है, जहां पे भी मुसलमान है, उसका लगाव है, मजहबी लगाव है उसका, और उसके जज्बात हैं उस तरफ। ये ममालिक और वहां के जो हुक्मरान हैं, ये उनके मामलात हैं और उनके दिफाई मामलात हैं, और ये प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं ममालिक के बीच में। तो इसको मजहब का टच दे के पाकिस्तानियों को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। कभी कश्मीरियों का, हमारे मुसलमान बहन भाई ज्यादती हो रही है, हम कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं, 70 साल हो गए सुन सुन के कश्मीर उधर ही है, और इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने खून पसीना अपना पेट काट काट के इतने हथियार बना लिए, कश्मीर का 1 इंच फतह नहीं हुआ। फिर इसी तरह अगर आप देखें कि फलस्तीन के बारे में हमें बार बार कहा गया कि जेरूशलम को फतह करेगी पाकिस्तानी फौज, और अब पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अर्जी डाली गई है मार्को रूबियो के बकौल कि हम गाजा में अपनी फौज को भेजना चाहते हैं और उस फोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो वहां मौजूद फलस्तीनियों को निहत्ता करेगी और इसराइल की हिफाजत की जमानत देगी। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपनी जाती बका और अपने फायदे और अपने इक्तदार और अपनी ताकत के बारे में सोचा और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया, हर चीज को उधेड़ के रख दिया, सिर्फ अपने आप को बचाया। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अमेरिका को और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। अमेरिका की चौधराहट तो उसने मलिया मेट कर दी है, अब पूरी दुनिया को एक खतरे में डाला हुआ है और दुनिया इस खतरे को समझ रही है। दुनिया में जितने समझदार लीडर हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितने लोग दिफा को समझते हैं, वो सारे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आप आग से खेल रहे हैं। अगर ये जंग फैल गई तो ममालिक ने पहले से तय किया हुआ है कि कौन कहां खड़ा होगा, और कई ममालिक ने तय किया हुआ है कि उन्हें किस सूरत में न्यूट्रल रहना है, इस लड़ाई से बाहर रहना है। तो अगर ये लड़ाई फैल गई तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और पूरी दुनिया को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, खलीजी ममालिक का नुकसान कोई छोटा नहीं है। आपनाए हुर्मत से क्या कुछ गुजरता है इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें। एक साबिक सफीर हैं जोहर सलीम साहब, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है। मारिया मेमन साहबा के साथ बैठे थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी यहां खाली तेल नहीं गुजरता, दुनिया का 20% तेल तो चलो यहां से गुजरता है,
دنیا کی 31% گیس بھی یہیں سے گزرتی ہے آبنائے ہرمز سے. دنیا کا 34% فرٹیلائزر جو کھادیں ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں اور یہ بھی رکی ہوئی ہیں. اور اگر یہ معاملات ایسے ہی رکے رہتے ہیں تو دنیا میں قحط آ سکتا ہے. بہت سارے ممالک کا انحصار ہے اس فرٹیلائزر کے اوپر, اس فیول کے اوپر, اس گیس کے اوپر, اور اگر یہ نہیں جاتا تو زرعی زمینوں کو بہت نقصان ہو جائے گا اور فوڈ سیکیورٹی کے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نقصان ایکچولی ہوا کتنا. یعنی یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا اب تک کا جو نقصان ہے وہ کتنے ارب ڈالر کا ہے. یہ تو وہ موٹا موٹا تخمینہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. نمبر 1, ان کا جو نقصان ہوا وہ ان کی جو بندرگاہوں کی آمدن ہے اس کا جو نقصان ہے وہ تقریباً کوئی 14.5 ارب ڈالر کا نقصان ایک مہینے کی لڑائی میں ہو گیا. پھر اس کے بعد تیل اور گیس کی جو برآمدات کا نقصان ہے وہ لگ بھگ 21.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. ہوا بازی جو ایویشن اور جو سیاحت کا نقصان ہوا ہے وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. اچھا, یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں. اگر ان کو آپ دیکھیں تو 75 سے 80 ارب ڈالر کا یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک مہینے کے اندر. یہ عرب ممالک کو, خلیجی ممالک کو ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ان کی گڈ ول ہے, یعنی یو اے ای کے اندر جس طرح قیمتیں نیچے گئی ہیں پراپرٹی کی, ان کا ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے. لوگ وہاں سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں اور یہ اربوں ڈالر ہے. یہ نقصان الگ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.